بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ کافی دنوں سے احباب کچھ اس طرح کی باتیں، اس طرح کی تحریریں اور اس طرح کی پوسٹیں ایک دوسرے کو بھیج رہے ہیں اور مجھے بھی بھیجی گئی۔ مجموعہ علماء اہل حدیث میں بھی اس طرح کی بحث چل نکلی اور میں نے شاید جان بوجھ کر ان کے جوابات نہیں دیے یا اس بحث میں حصہ نہیں لیا کہ پہلے میں یہ دیکھ لوں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، لیکن وہ اونٹ ابھی تک بیٹھ ہی نہیں پایا۔ دن کافی لمبے ہو گئے۔ میں نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غلط فہمیاں زیادہ بڑھ جائیں، میری طرف سے کچھ وضاحت آنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ان احباب کا ایک مرتبہ پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے بول سے ہٹنے پر میری ہر طرح سے مدد کی اور ہر طرح سے تعاون کیا، سوشل میڈیا پر ایک سیلاب برپا کر کے رکھ دیا، اور جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ بول انتظامیہ کو بھی گھٹنے ٹیکنے پڑے اور وہ صلح پر آمادہ ہوئے، اور یہ میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کی جیت ہے، اور یہ سارا کریڈٹ آپ لوگوں کی اس محنت اور کوشش اور ان دعاؤں کو جاتا ہے جو آپ نے اس سمن میں کی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ مزید وضاحتیں بھی ضروری ہیں۔ اگرچہ میں یہ شکریہ بھی وہاں چینل پہ آپ سب کا، جماعت کا، تمام احباب کا، حتیٰ کہ دیگر مسالک کے بھی ساتھی، اخبارات کا، اخبارات میں سے بعض ساتھیوں کا بھی میں نے شکریہ ادا کیا، اپنی پریس کانفرنس میں بھی، اور اپنی ایک اور ویڈیو ہے جو اس سے پہلے اپلوڈ ہوئی، اس میں بھی تمام دیوبندی احباب کا بھی، بریلوی احباب کا بھی میں تہ دل سے میں نے شکریہ ادا کیا۔ لیکن یہ چیز اس وقت بالکل الٹ ہو گئی جب میں واپس بول پر عامر لیاقت کی معافی مانگنے کے بعد اور ان کی دعوت دینے کے بعد میں پھر وہاں حاضر ہوا، تو پھر یہ سلسلہ کچھ تو تھم گیا اور کچھ توپوں کا رخ جو ہے وہ میری طرف ہو گیا، اور اس میں کئی سوالات ابھرے، لیکن جن سوالات کو میں نے اہمیت دی اور میں ان کا جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں، اس میں ایک تو یہ ہے کہ جب ڈاکٹر صاحب مجھے اسٹیج پر لے گئے، سیٹ پر لے گئے اور لوگوں نے تالیاں بجائیں، تو اس وقت کوکب اکاڑوی صاحب نے کچھ اعتراضات کیے، اور ان میں سے یہ تھا کہ جی انہوں نے اس کے ڈاکٹر ذاکر نے اس سے متعلق اپنے نظریات تبدیل کیے یا نہیں کیے، ان کو واضح طور پر اعلان کرنا چاہیے، اور انہوں نے ہمیں قرآن و سنت کے مطابق نہیں مانا تھا اور کہا تھا کہ یہ غلط ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ آیا یہ اپنے اسی موقع پر قائم ہے یا اس سے ابھی وضاحت لیں؟ ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے ہم ایک الگ روم میں ڈاکٹر اسحاق عالم صاحب، میں تھا اور ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب، ہم تینوں وہاں تھے اور یہ ایک پروگرام بنایا، اور ڈاکٹر صاحب نے بھی مجھ سے کہا کہ آج آپ نے اختلافی کوئی بات نہیں کرنی، اور چونکہ آج آپ کا پہلا دن ہے، اتنے دن بعد آئے ہیں، میں نے بھی دل میں سوچا یہ اچھی بات ہے، کیونکہ مجھ پر بھی یہ الزام لگ رہا تھا کہ یہ شخص جب بھی آتا ہے فتنے ڈالتا ہے، فساد کرتا ہے، یہی فسادی ہے، جبکہ ہم نے تحریک یہ چلائی تھی کہ فرقہ واریت کو ہوا یہاں سے دی گئی ہے، ہم نے بھی دی، بلکہ یہاں سے ہوا فرقہ واریت کو دی جا رہی ہے اور یہی سے دی گئی، اور یہی بیس بنا کر پیمرا کی طرف بھی ساتھی نے رجوع کیا، یہی بیس بنا کر دیگر امور کی طرف بھی رجوع کیا، اور یہی اس تحریک کی بیس تھی۔ اب اس وقت میں بھی اگر واپس جا کر یہی چیزیں میں پھر سے کہتا تو وہ میرے لیے پھر سے باعث عار بن جاتی کہ یہ دیکھو ایک ہفتہ نہیں تھا تو یہاں سکون تھا، امن تھا، چین تھا، آج پہلے ہی دن آیا ہے تو پھر جھگڑا شروع ہو گیا ہے۔
حالانکہ وہاں یہ بات ہوئی بھی، میں نے کہا نہیں قاضی صاحب یہ فساد اور یہ درار آپ ڈال رہے ہیں، ہم نہیں ڈالتے۔ کہنے کہ ہم ڈالتے، میں نے کہا جی بالکل آپ ڈالتے۔ پھر ذاکر نائک سے متعلق سوال کیا تو میں نے کہا میں آپ کو جواب دہ نہیں ہوں، بالکل انہی الفاظ میں کہا۔ اب یہ میں نے لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک پر اس نے جو بات کی میں خاموش رہا۔ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب اس کے گھٹنے دباتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ قاری صاحب نے اپنی ساری باتوں سے رجوع کر لیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ڈاکٹر عامر لیاقت اپنا ڈاکٹر اسحاق صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے اور وہ بھی گواہ ہے اس چیز کے، اس طرح انہوں نے بات کی، لیکن میں خاموش رہا۔ اگرچہ میں سنتا تھا، سمجھتا تھا کہ یہ غلط کر رہے ہیں اور یہ بات ان کی غلط ہے اور جھوٹ بول رہے ہیں، پھر بھی میں چپ رہا اس حکمت کے تحت کہ جی میں نے کوئی دراڑ نہیں ڈالی، میں نے کوئی رکھنا نہیں ڈالنا اور میں نے کوئی اس طرح کی بات نہیں کرنی جس سے پھر سے فتنہ کھڑا ہو جائے، پھر سے فتنہ پیدا ہو جائے۔ اس کے بعد انہوں نے ان کو منانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں مانے۔ اس دن تو خیر بیٹھے رہے، وقفے میں بھی اٹھنے کی کوشش کی، ڈاکٹر صاحب نے پھر ان کو بٹھایا ہر طرح سے، لیکن میرا جواب نہ دینا صرف اس وجہ سے تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں اصل میں سلوک کرانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی سلوک ہو جائے، جھگڑا ختم ہو جائے۔ تو شاید انہوں نے اس حدیث کے تحت کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر سلوک کرانے کے لیے کوئی جھوٹ بھی بولتا ہے تو اس کے جھوٹ پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو گناہ نہیں دیتا، تو بلکہ اجر دیتا ہے، چونکہ اس نے ایک اچھے کام کے لیے جھوٹ بولا ہے۔ لیکن یہ ایک ایسا جھوٹ تھا جس سے میری ساکھ کو نقصان پہنچ رہا تھا۔ میں نے خود ڈاکٹر صاحب سے بھی کہا، آپ لوگوں سے پہلے میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ اس بات کی وضاحت کریں، اس سے میری ساکھ کو نقصان پہنچ رہا ہے، یا آپ وضاحت کریں یا پھر مجھے وضاحت کرنے کی اجازت دیں اور چینل پر اس کی وضاحت ہو۔ واللہ عالم ڈاکٹر صاحب کی کیا حکمت ہے، انہوں نے اس بات کو نہیں چھیڑا اور دیگر لوگوں نے بھی کہا کہ بس اب یہ باتیں ہو گئی، یا پچھلی باتوں کو نہ چھیڑو، یہ نہ کرو وہ نہ کرو۔ تو میں نے پھر اپنی جماعتی ساتھیوں کو مطمئن کرنے کے لیے، واللہ عالم مطمئن تو اللہ کرے گا، میری طرف سے جو ہے جواز کہ میں نے کسی چیز سے رجوع نہیں کیا۔ پھر آپ لوگوں نے یہ باتیں کیسے مان لی، بے شک میرے سامنے کہی گئی، آپ لوگوں نے یہ باتیں کیسے مان لی کہ جبکہ میری پوری کی پوری زندگی آپ کے سامنے ایک کھلی کتاب کی مانند ہے، کوئی صفحہ بھی اس سے اوجھل نہیں ہے، میری پوری زندگی آپ کے سامنے ہے، چاہے وہ کس طرح کی بھی تبلیغی معاملہ ہو، کوئی دوسرا معاملہ ہو، مدارس میں رہنے کا معاملہ ہو، ادارت کا معاملہ ہو، تصنیفی معاملہ ہو، ہر اعتبار سے میرے نقطہ نظر کو، میرے عقائد کو، میری عادت کو، میرے مزاج کو، میری طبیعت کو، ہر چیز کو میرے دوست سب جماعتی احباب جانتے ہیں۔ تو آپ نے کیسے یقین کر لیا کہ قاری خلیل جو ہے اپنے مسلک سے یا اپنی ان باتوں سے جو کہ حق کی باتیں ہیں، قرآن و سنت کی باتیں ہیں، ان سے رجوع کرے گا؟ قرآن و سنت کی باتوں سے اگر میں رجوع کروں گا تو پھر کدھر جاؤں گا؟ قرآن و سنت کی باتوں سے رجوع کر کے تو پھر گمراہی ہی گمراہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس گمراہی سے بچا کے رکھے اور ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ بات بالکل 100% غلط ہے کہ میں نے کسی بھی مسئلے سے یا کسی بھی بات سے میں نے رجوع کیا ہو، وہ صرف ان کو سلوک کرانے کے لیے ڈاکٹر صاحب نے یہ الفاظ کہے جو کہ بالکل صریحتاً غلط تھے اور حقیقت پر مبنی نہ تھے۔ بس اس میں میری کوتاہی یہی ہے کہ میں اس سلوک کی خاطر چپ رہا۔ دوسرا اعتراض ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے حوالے سے کہ کوکب کاروی نے پھر سے کچھ اس طرح کی باتیں کی اور میں پھر بھی چپ رہا۔ آپ میرے مزاج سے اور میری ٹھنڈی طبیعت سے بالکل اچھی طرح واقف ہیں، میں بلا ضرورت نہیں بولتا اور ضرورت پڑتی ہے تو چپ بھی نہیں رہتا، اور میری اس عادت سے بھی آپ واقف ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے حوالے سے میرا اب بھی نقطہ نظر وہی ہے جو پہلے تھا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میرے اس حوالے سے نہ ان کی محبت میں فرق آیا ہے، نہ ان کے احترام میں فرق آیا ہے، نہ ان کی عقیدت میں فرق آیا ہے۔ جس طرح پہلے ان کا احترام میرے دل میں تھا، اسی طرح کا احترام اب بھی الحمدللہ میرے دل میں موجود ہے۔ اور صرف ڈاکٹر ذاکر نائک صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے وہ قابل فخر ہے، مسلمانوں کو ان پر فخر ہے۔ اور پھر میں
ان کو گستاخ رسول کیسے کہہ سکتا ہوں یا ان کو کیسے مان سکتا ہوں؟ میں اپنے اس موقف سے کیسے پیچھے ہٹ سکتا ہوں؟ ان کو کیسے مانوں گا جبکہ وہ ساری دنیا کو یہ باور کراتے ہیں کہ جو جتنے بھی نان مسلم لوگ ہیں اور ان کی کتابیں اگر مذہب کی موجود ہیں، جیسے ہندوؤں کی گیتا ہے یا کسی کی گرنتھ ہے یا کسی کی بائبل ہے، وہ ان کتابوں کے حوالے صفحہ سطر بتا کر یہ کہتے ہیں کہ اس کتاب میں ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک وقت آئے گا اور وہ آخری پیغمبر آئے گا اور وہ پیشین گوئی اس کتاب میں موجود ہے۔ تو جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو دشمنان اسلام کی کتابوں سے ثابت کرتے ہیں اور واضح کرتے ہیں، وہ کیسے مانا جائے کہ اس شخص کا اپنا ایمان اس ہستی پر نہیں ہوگا جو دنیا سے کہتا ہے کہ تمہاری کتابوں میں بھی موجود ہے کہ یہ آخر میں ایک اللہ کا سچا پیغمبر آئے گا، وہ خود اس پر کیسے ایمان نہیں رکھے گا؟ تو عقل بھی نہیں مانتی۔ پھر یہ کہنا کہ وہ شخص مسلمان تو کیا میں اس کو انسان ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں، اس کی تو پوری دنیا نے مذمت کی، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، پوری دنیا نے اس جملے کی مذمت کی کہ یہ کیسی بات ہے اور کسی عالم کی زبان سے اس طرح کا جملہ نکل بھی نہیں سکتا۔ ایسا شخص جس کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین نے لاکھوں لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی توفیق بخشی ہو، وہ شخص خود مسلمان نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ رب العالمین کا نظام نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، اتنا اندھیر میں نہیں پڑا ہوا کہ ایک شخص خود مسلم نہیں ہے اور اس کے ہاتھ پہ اللہ رب العالمین لاکھوں لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ یہ بات اور یہ فلسفہ عقل سے بھی بالاتر ہے، یہ بالکل ایسی بات ہے کہ جو سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے۔ وہ پکے سچے مواحد بھی ہیں، متبع سنت بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول سے محبت کرنے والے بھی ہیں اور اسلام کا درد رکھنے والے ہیں، اسلام کے خیر خواہ ہیں، اس مسلمانوں کے ہم درد ہیں، اور ان کا یہ چینل کھولنا، پیس ٹی وی اور سارے انتظامات اور ساری چیزیں جو ہیں یہ اسی لیے ہیں تاکہ اسلام پھیلے، اسلام پھلے، اسلام پھولے، اسلام کی ترویج کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ کو دین کی خدمت کے لیے مزید اللہ رب العالمین ان کو توفیق دے، اور اللہ رب العالمین ان کی ہوئی خدمات کو اللہ رب العالمین اپنی جناب میں قبول و مقبول فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں اللہ انہیں عزت نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ مجھے کچھ احباب سے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ غیروں سے کوئی شکوہ ہرگز نہیں ہے مجھ کو، غیروں سے کوئی شکوہ ہرگز نہیں ہے مجھ کو، لیکن وہ میرے اپنے ہیں جن سے مجھے گیلا ہے۔ یہ سب سے بڑے دردناک پہلو کو میں بیان کر رہا ہوں کہ پتہ نہیں لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں، ایک دم اسے آسمان پہ چڑھا دیتے ہیں، پھر آسمان پہ چڑھا کے سیڑھیاں کھینچ لیتے ہیں، پھر آسمان سے زمین پہ گرا دیتے ہیں۔ یہ طرز عمل کسی کے ساتھ بھی ہو اچھا نہیں ہے۔ آپ اپنے اندر اعتدال رکھیں، محبت کریں، لیکن سچی محبت کریں۔ جذباتی، مجھے ایسے بھی میسج آئے، مجھے ایک صاحب نے کل ایک میسج کیا اور اس میسج میں انہوں نے کہا کہ جی قاری صاحب میں آپ سے بہت محبت کرتا تھا لیکن آج وہ محبت ختم ہو گئی، میں آپ سے بہت محبت کرتا تھا لیکن آج وہ محبت ختم ہو گئی ہے۔ میں نے اسے کہا تھینکس، آپ کا بہت شکریہ، اس لیے کہ کچی اور جذباتی محبت کا انجام ہی یہی ہوتا ہے۔ اگر سچی اور پکی محبت ہوتی تو وہ ایسی نہ ہوتی کہ کل محبت ہوئی اور آج ختم ہو گئی ہے، تو یہ تو پھر محبت نہ ہوئی۔ تو یہ چیز بھی آپ اپنے دلوں میں ایک دوسرے کا احترام پیدا کریں، محبت پیدا کریں۔ میں خود طالب علم ہوں، میں علماء سے کیا بات کروں، دیگر سے کیا بات کروں، کس طرح کی بات کروں۔ آپ خود سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، اور فہم رکھتے ہیں اور دین کا علم رکھتے ہیں، دین کا فہم رکھتے ہیں، اور مومن کی فراست تو سبحان اللہ
بہت بڑی فراست ہوتی ہے، بہت بڑی فراست ہوتی ہے، ہم اس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ بہت ساری باتیں جو بے پینے کی تھی اور اسے خام خواہ ایشو بنایا گیا، یہ باتیں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا کہ قاری خلیل نے جا کر ہمارا دل دکھایا، آپ کی باتوں سے بھی کسی کا دل دکھا ہوگا، قاری خلیل کا نہ صحیح کسی کا تو دکھا ہی ہوگا نا۔ جب آپ کسی کے سر پہ پگڑی باندھ کر پگڑی بندھاتے ہیں پھر اس کو جوتے مارتے ہیں تو اس کا بھی دل دکھتا ہے کہ اگر انہوں نے جوتے ہی مارنے تھے تو پگڑی بندھائی کیوں تھی، اور اگر پگڑی بندھائی تھی تو پھر جوتے کیوں مارے۔ یہ چیزیں بھی ہیں۔ کچھ لوگوں نے اتنی مبالغہ آرائی کی اس میں کہ جی قاری خلیل نے ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کی تعریفوں میں زمین آسمان کے گلابے ملا دیے اور تعریفوں کے پل باندھ دیے، اور انہوں نے کہا میرا، کئی لوگوں نے اسی بات پر مجھ پہ شرک کے فتوے بھی دیے کہ جی انہوں نے کہا جی ڈاکٹر عامر لیاقت نے مجھے نام دیا، انہوں نے مجھے پہچان دی، جبکہ پہچان تو اللہ دیتا ہے، نام تو اللہ دیتا ہے۔ میرے بھائی، آپ بہت سارے موقعوں پر ایسی باتیں جو کسی کے حق میں جاتی ہیں، ایک شاگرد استاد کے بارے میں بھی کہہ جاتا ہے کہ میرے پاس آج جو کچھ ہے وہ ان استادوں کی بدولت ہے، اگر یہ نہ ہوتے تو میں جاہل ہوتا، یہ نہ ہوتے تو میرے اندر یہ تربیتی اوصاف نہ ہوتے، یہ آدمی کہہ دیتا ہے۔ اور میں نے جتنی تعریف کی، اللہ شاہد ہے، اس میں ایک رتی برابر بھی مبالغہ نہیں تھا، وہ بالکل اظہار حقیقت تھا، اور کوئی چیز بھی اس میں مبالغے پر مبنی نہیں تھی، اس لیے کہ کسی کی تعریف میں مبالغے سے کام لینا میری عادت ہی نہیں ہے۔ میں نے اتنا کہا کہ شہرام بھائی جو کہ اہل حدیث ساتھی ہیں، آج کل لاہور میں ہوتے ہیں، اس وقت وہ کراچی میں ہوتے تھے، کہ انہوں نے مجھے ڈاکٹر صاحب سے ملایا، یہ اس وقت ڈاکٹر صاحب کی ٹیم کا ایک حصہ تھے، انہوں نے مجھے ڈاکٹر صاحب سے ملایا، ڈاکٹر صاحب نے مجھے میڈیا سے ملایا، میڈیا نے مجھے پبلک سے، عوام سے ملایا۔ اس طرح میں متعارف ہو گیا، اور میں یہ سارا کریڈٹ ڈاکٹر صاحب کو دیتا ہوں، اور اس لحاظ سے ڈاکٹر صاحب میرے محسن ہیں۔ آج مجھے بہت سارے علماء، کیا طلباء نے بھی یہ حدیثیں سنائی کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ لا یلدغ المؤمن من جوہر واحد مرتين، کہ ایک مسلمان جو ہے ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈستا۔ تو آپ کے ساتھ تو پچھلے سال بھی ایسے ہوا تھا، پھر اس سال بھی ایسا ہوا ہے، تو پھر بھی آپ تیسری دفعہ بھی آپ چلے گئے۔ لیکن یہ حدیث یاد نہیں ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو بندہ بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ رب العالمین کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں میری کیا خامی اور کیا کمی، اور مجھ پہ شرک کے فتوے بھی لگے، سب کچھ لگا، یہ انتہائی ظلم کی بات ہے جسے میں ظلم سمجھتا ہوں۔ میں نے اپنے دانے، ہاں میرے الفاظ کے چناؤ میں غلطی ہو سکتی ہے، ترتیب میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن میرے عقیدے میں تو آپ شک نہ کریں، میرے پہ فتویٰ تو نہ لگائیں نا کہ میں مشرک ہو گیا ہوں، میں نے فلاں کی تعریف کر لی۔ تعریفیں تو آج دنیا میں کون کس کی نہیں کرتا، ہر کوئی تعریفیں کر رہا ہے، تو کیا ہم سارے مشرک ہو گئے؟ پھر وہ تعریف جو سچی تھی اس میں کوئی مبالغہ نہیں تھا، کوئی جھوٹ نہیں تھا۔ میں آج بھی یہی کہتا ہوں کہ میڈیا پر متعارف کرانے والے ڈاکٹر عامر لیاقت، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مجھے، اور جیسے وہ خود ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اہل حدیثوں کو اور بلاتا کون ہے، اگرچہ میں نے اپنی انٹرویو میں میں نے بھی کہہ دیا تھا، شاید پریس کانفرنس میں کہہ دیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیثوں کو اور بلاتا کون ہے میرے سوا، لیکن یہ بات آپ بھی سن لیں کہ اگر اہل حدیث آپ کے چینل پر نہ ہوں تو پھر آپ کے چینل کو دیکھتا بھی کوئی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ تو میں نے جو کچھ میری سمجھ میں آیا کہ مجھے یہ الفاظ کہنے چاہیے وہ میں نے کہے، اور اس میں سے کوئی جھوٹ پر مبنی نہیں تھا کوئی جملہ، اور کوئی غلط تعریف پر مبنی نہیں تھا، کوئی خوشامد پر مبنی نہیں تھا، کوئی مبالغہ آرائی پر مبنی نہیں تھا۔ پھر ایک شخص کی زندگی سے جب انسان واقف ہوتا ہے تو پھر اس کی اتنے عرصے بعد اگر کوئی اس سے غلطی سرزد ہو رہی ہے تو اس سے بندہ درگزر بھی کرتا ہے۔ جیسے ایک بچہ کبھی اسکول میں چھٹی نہیں کرتا، سارا سال حاضر رہتا ہے، اور آخر میں ان سال میں سے، پورے سال میں سے کسی ایک دن وہ غیر حاضری کرتا ہے تو استاد اس کے پچھلے ریکارڈ کو دیکھ کر اس کو بھی حاضری لگا دیتا ہے کہ یہ سارا سال غیر حاضر نہیں رہا، کبھی بھی اس نے غیر حاضری نہیں کی، سارا سال حاضر رہا، اس کو یقیناً کوئی مجبوری ہوگی، کوئی عذر ہوگا، تو اس کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ تو میرے لیے بھی تو ایسا ہو سکتا تھا نا،
اس لیے کہ میری پچھلی تبلیغ، میرے پچھلے خطبات، میرے پچھلے دروس، میرے پچھلے ٹی وی چینلز کے پروگرام اس بات کے گواہ ہیں کہ میں کس عقیدے کا حامل ہوں، کس منہج سے تعلق رکھتا ہوں. تو پھر ایک دم کیسے کسی نے اگر کہہ دیا کہ قاری خلیل نے رجوع کر لیا یا کوئی اور کچھ کسی نے کہہ دیا تو پھر میری ساری اس محنت پہ کیسے پانی پھیر دیا. یہ بھی آپ لوگوں کو لحاظ کرنا چاہیے. جزاکم. میں سمجھتا ہوں میری اس توضیح کو کافی سمجھا جائے، اور انشاءاللہ مجموعہ علماء اہل حدیث کی بھی تشفی ہوگی، اور اگر یہ وائرل ہوگی یہ ویڈیو تو دیگر احباب کی بھی تشفی ہوگی. اور پھر اس میری توضیح کے بعد بھی اگر کوئی بات قابل توجہ ہے اور قابل وضاحت رہ جاتی ہے تو انشاءاللہ بندہ حاضر ہے. رمضان میں اصل میں تھوڑی مصروفیات کچھ اس طرح کی ہوتی ہیں تو اس میں وقت کم ملتا ہے، تو زیادہ وقت ہم نہیں نکال پاتے، بلکہ بہت سارے میسیجز پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں ملتا ہے. تو اس لحاظ سے باقی تاخیر ہوئی، تاخیر کی میں معذرت چاہتا ہوں. انشاءاللہ اس میں بھی انشاءاللہ اللہ کی کوئی حکمت ہوگی اور اس میں بھی انشاءاللہ بھلائی ہوگی. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.